مولاي صل وسلم دائما أبدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج حمل یعنی ایریس والوں کے لیے اگست 2021 کا مہینہ کیسا رہے گا؟ برج حمل والوں کی تاریخ پیدائش 21 مارچ سے 19 اپریل تک ہے، یعنی کہ 21 مارچ سے 19 اپریل تک جو لوگ پیدا ہوئے ان کا برج حمل ہوگا، یعنی ایریس ہوگا۔ تو ہم بات کرتے ہیں اب اس بارے میں، تو چلیے ویڈیو اپنی شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ آپ کے برج کی پڑھائی، صدقہ وغیرہ ویڈیو کے اینڈ میں موجود ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے بزنس مین حضرات کی۔ بزنس مین ایک ریڑھی والا بھی ہو سکتا ہے، کریانے والا بھی، یعنی کہ جو شخص تجارت کرتا ہے، چیز لیتا ہے اور بیچتا ہے، وہ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے یہ مہینہ کافی بہتر رہے گا۔ کچھ لوگوں کا معاملات بیچ میں سے بگڑ سکتے ہیں، کیونکہ جتنے بھی 12 کے 12 سٹار ہیں، اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک سٹار کا تقریباً 100% سب لوگوں کا ایک جیسا ہو۔ بیچ میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے لیے یہ مہینہ یکسر مختلف ہوگا، ان کے لیے برے حالات ہوں گے۔ وہ دو طرح کے لوگ ہوں گے۔ نمبر ایک وہ لوگ جن کے اوپر جادو وغیرہ کا مسئلہ ہو، اور دوسرے وہ جو اس کیٹیگری میں شامل نہ ہوں، تو وہ بہت کم ہوں گے۔ باقی اوورال زیادہ تر بزنس مین لوگ جو ہیں وہ اس مہینے کافی خوشحال رہیں گے۔ نیو بزنس آپ کو ملے گا، نئے آرڈر ملیں گے، آپ کے جو ملازمین ہیں ان کے ساتھ آپ کی بات اچھی رہے گی۔ اور جو میری بہن بیٹیاں گھر کے اندر بیٹھ کر چیزیں بیچتی ہیں اور خریدتی ہیں، ان کے لیے بھی یہ مہینہ کافی بہتر رہے گا۔ اوورال کہوں تو تقریباً 70% لوگوں کے لیے یہ مہینہ بہت اچھا گزرے گا۔ اب آ جاتے ہیں وہ لوگ میرے بہن بھائی جو نوکری کرتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے بھی یہ مہینہ کافی اچھا ہے، اور آپ کے بosses کے ساتھ آپ کی جو بات چیت ہے بہت اچھی رہے گی، آپ کے کولیگز کے ساتھ آپ کی اچھی رہے گی۔ بس کچھ معاملات میں چھوٹی موٹی بحث ہو سکتی ہے، مگر وہ زیادہ نہیں چلے گی۔ انشاءاللہ یہ مہینہ آپ کے لیے بھی بہت بہتر رہے گا۔ جو لوگ نوکری کی تلاش میں ہیں ان کے لیے یہ مہینہ کچھ برا ثابت ہوگا۔ نئی نوکریاں ملنے کے چانسز بہت کم ہیں، تو اس لیے آپ کے لیے کچھ معاملات بگڑیں گے۔ تو آپ کو چاہیے کہ اپنا صدقہ وغیرہ دیں، تو انشاءاللہ کچھ بہتری آ سکتی ہے۔ ایسے بچے بچیاں جن کے شادی کے معاملات یعنی کہ رشتوں کا مسئلہ ہے، رشتے نہیں ہو رہے، ان کے لیے یہ مہینہ کافی بہتر رہے گا۔ ان کے رشتے ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، تو انشاءاللہ آپ بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو اپنا صدقہ دیں، اس سے کافی بہتر رہے گا۔ اب آ جاتے ہیں ہم ایسے لوگ جن کے گھریلو معاملات یعنی شادی شدہ حضرات۔ آپ کے اپنے بیوی کے، یہ مرد کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ آپ کی اپنی وائف کے ساتھ معمولی معاملات کے اوپر جھگڑا ہو سکتا ہے، مگر زیادہ نہیں۔ بچوں کے ساتھ آپ کے معاملات کافی بہتر رہیں گے۔ ہاں، بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے معاملات الجھیں گے، اور والدین کے ساتھ بھی آپ کے معاملات جو ہیں وہ الجھیں گے۔ آپ کو چاہیے کہ تھوڑا سا اپنی زبان کو کنٹرول کر کے اس چیز کو بڑے پیارے سے طریقے کے ساتھ اس کو آگے بڑھائیں۔ مہینے کا اینڈ آپ کے لیے اچھا رہے گا۔ اور جو میری بہنیں ہیں ان کا یہ مہینہ تھوڑا سا برا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر مرد جو ہیں ان کی طرف سے لڑائی کم اور عورتوں کی طرف سے لڑائی زیادہ ہونے کے چانسز ہیں۔ آپ کو غصہ زیادہ آئے گا، چھوٹی چھوٹی بات بری لگے گی۔ خاص طور پر آپ کے اپنی ساس اور نند کے ساتھ معاملات بگڑیں گے، یہاں تک کہ آپ کے اپنی سگے رشتہ داروں کے ساتھ بھی معاملات بگڑ سکتے ہیں۔ تو چاہیے اپنی زبان کو جتنا کنٹرول کر سکتی ہیں کریں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے یہ معاملات بھی بہتر رہیں گے۔ اب ذکر کرتے ہیں جی ان بچیوں کا جو بے اولاد ہیں۔ آپ کے لیے مہینہ بہت اعلیٰ رہے گا۔ پچھلے مہینے کی نسبت جن بچیوں نے اپنا علاج وغیرہ پچھلے مہینے شروع کروایا ہے، ان کا اس مہینے کے اندر بہت زیادہ چانسز ہیں حمل ہونے کے۔ تو آپ کو چاہیے کہ بہت زیادہ احتیاط رکھیں، اور اپنے مائنڈ میں یہ چیز رکھیں، اپنے وجود کو دیکھتی رہیں۔ آپ نے کسی قسم کی تبدیلی محسوس ہو تو آپ کو اس چیز کا شک میں رہنا چاہیے کہ شاید اللہ کی ذات نے کرم کر دیا ہے، کیونکہ یہ مہینہ آپ کے لیے بہت بہتر رہے گا۔
اس بار میں آپ کو جو صدقہ اور پڑھائی دینے لگا ہوں یہ بہت ہی اہم ہے اور آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی، مگر یہ مکمل میں تفصیل کے ساتھ سمجھاؤں گا۔ آپ اگر تفصیل کے ساتھ سمجھ جائیں گے تو آپ کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ دے گی، ٹھیک ہے۔ اس میں 3 چیزیں ہوں گی۔ نمبر 1 آپ کا صدقہ، دوسرا آپ کی پڑھائی جو آپ روزانہ کریں گے، اور تیسرا نیا چاند دیکھنے کے بعد آپ نے کون سی پڑھائی کرنی ہے وہ۔ تو یہ تینوں چیزیں آپ کے اس مہینے کو 4 چاند لگا دیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں صدقے کی۔ تو صدقہ آپ نے کس طرح دینا ہے؟ صدقہ آپ نے دینا ہے، ایک روٹی کے آپ نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لینے ہیں اور آپ نے قبرستان چلے جانا ہے، اپنے سر سے 7 پر وار کے وہاں پر پھینک دینا ہے۔ قبرستان میں کبے وغیرہ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو وہ اسی وقت اٹھانے کے لیے آ جاتے ہیں، تو اگر اسی وقت وہ آ جائیں اور آپ کے روٹی کے ٹکڑے اٹھا کر کھانا شروع کر دیں یا لے جائیں تو آپ پر 100% گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اوپر نمبر 1 سب سے بڑی اچھی بات یہ ہوگی کہ آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی جادو نہیں ہے اور آپ کے اوپر کسی قسم کا نظر بد نہیں ہے، تو آپ کو یہ پڑھائیاں اور یہ چیزیں 100% فائدہ دیں گی۔ تو یہ آپ نے عمل کرنا ہے مہینے کے شروع میں۔ آپ اگر آج میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کل دیکھ رہے ہیں، پرسوں دیکھ رہے ہیں، جس دن آپ میری ویڈیو دیکھیں اس کے اگلے دن آپ یہ شروع کر لیں گے عمل، تو انشاءاللہ آپ کو اسی سے فائدہ ہوگا۔ اور اگر یہ چیز نہ ہو، جانور آپ کا صدقہ نہ اٹھائیں، ٹھیک ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اب چیز سامنے پڑی ہے جانور دیکھے نا، آپ نظر گھمانے سے پتہ چل جاتا ہے کہ سائڈوں کے اوپر کوے وغیرہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں درختوں کے اوپر، تو آپ تھوڑی دیر انتظار کریں گے، ایک تھوڑا سا سائڈ پر ہو جائیں اور دیکھتے رہیں کہ وہ واقعی اٹھاتے ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں اٹھایا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر نظر بد کا، جادو کا مسئلہ ہے۔ وہ اس لیے کہ جب کوئی بندہ کسی کے اوپر جادو ٹونا کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا صدقہ باندھ دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ صدقہ باندھنے کی وجہ سے اس کے تمام معاملات بگڑتے رہتے ہیں اور اس کا صدقہ کہیں پر بھی لگتا نہیں، جس کی وجہ سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس کا پھر بہترین حل یہ ہے کہ آپ اپنا کسی سے علاج کروائیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کے یہ معاملات آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو کوئی علاج کرنے والا فی الحال نہ ملے یا آپ کا کسی پر دل مطمئن نہ ہو تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 13 عدد 1 روپے والے جو ٹھیپے ہوتے ہیں، روپیہ ہوتا ہے 1 روپے والا، وہ آپ نے لے لینا ہے، اسی میں آپ نے شامل کر لینا ہے اگلے دن 1 روٹی کے ٹکڑے اور ساتھ آپ نے 13 روپے، وہ ٹکڑے آپ نے ایک سائڈ پر کر پھینک دینے ہیں، اور جو 13 روپے ہوں گے وہ آپ نے اس طریقے سے پھینکنے ہیں کہ جو قبرستان کی راہ گزر ہو، جہاں سے لوگ گزرتے ہوں، آپ نے صدقہ اس جگہ پر دینا ہے۔ اب وہاں پر جب پھینکیں گے وہاں سے کوئی نہ کوئی گزرے گا۔ اب انسان ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر اس چیز کا اثر نہیں ہوتا، تو وہ کوئی نہ کوئی دیکھ کر پیسے ضرور اٹھائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ آپ نے کرنا ہے، تو لازمی 100% کوئی نہ کوئی بندہ آپ کے پیسے اٹھا کے لے جائے گا، تو آپ کے جو صدقے کی بندش ہوگی وہ کچھ عرصے کے لیے ختم ہو جائے گی۔ تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے، اگلے ہفتے پھر جا کر یہی سیم کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیے گا کہ آپ حیران ہوں گے کہ جیسے ہی آپ صدقہ پھینکیں گے اسی وقت جانور آئیں گے اور آپ کا صدقہ کھانا شروع کر دیں گے۔ تو اس طرح آپ کا جو ہے وہ صدقے کی بندش ٹوٹ جائے گی اور آپ کو اس سے فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب آپ کی جو پڑھائی ہے وہ بھی بہت اہم ہے، اس بار میں تھوڑی سی تفصیل سے بتاؤں گا، یہ میں نے تصویر لگا دی۔ مرد حضرات کے لیے آپ صرف فجر کے وقت بعد ہی یہ پڑھائی کر سکتے ہیں۔ اول آخر درود ابراہیمی 11 بار، اس کے بعد ایک تسبیح آپ نے ملا کر کرنی ہے، یا ودودو یا وہابو یا کہارو یا مالکو یا رزاقو، یہ ایک دانے کے اوپر 5 لفظ آپ کے پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو عورتیں ہیں وہ فجر اور عشاء کے بعد پڑھ سکتی ہیں۔ اب یہاں پر میں عورتوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے بہت اہم ایک چیز بتانے لگا ہوں کہ آپ نے جب یہ چیز کرنی ہے تو آپ کے کرنے سے آپ نے یہ اپنے لیے نہیں کرنی، اپنے لیے اور اپنے شوہر کے لیے، اور اگر آپ کے بچے کاروبار کرتے ہیں تو ان کے لیے، آپ نے ان تینوں کے لیے یہ پڑھائی کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ کے یہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب یہ جو میں نے لفظوں سے پڑھائی بنائی ہے، یہ لفظ جو ہیں بہت اہم ہے۔ یا ودودو، یہ آپ کے گھر میں محبت اور پیار پیدا کرے گا، یا وہابو آپ کے کاروبار کی پرابلم ختم کرے گا، گھر میں پیسہ لے کر آئے گا، یا کہارو آپ کے دشمنوں سے مقابلہ کرے گا، یا مالکو اللہ کو آپ کی طرف دھیان کرنے پر مجبور کرے گا، یا رزاقو آپ کے گھر میں رزق کی برکت ہوگی۔ تو یہ 5 لفظ ملا کر میں نے اس کو اس طریقے سے بنایا ہے کہ یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا۔
اپنی بہنوں کو اس لیے میں نے فجر اور عشاء کے لیے کہا ہے کہ آپ کو آج کے دور کا پتہ ہے کہ اگر کوئی 5 وقت کی نماز ہی پڑھنی شروع کر دے نا تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کون سے جادو کرنا شروع ہو گیا. ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہم نماز پر بھی شک کرتے ہیں. آپ گھر میں نماز پڑھیں اور 2 منٹ کے لیے کوئی تسبیح کرنی شروع کر دیں, آپ کو کہیں گے نیا نیا مسلمان ہو گیا. کسی کو آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیں تو لوگ کہیں گے واہ نیا مسلمان ہو گیا. تو یعنی کہ آپ کی ہر چیز پر اعتراض ہوتا ہے. تو اس چیز کے بچنے کے لیے میں نے اپنی بہنوں کو یہ کہا ہے کہ آپ فجر کو اگر آپ مناسب سمجھتی ہیں, آپ کو کوئی اعتراض آپ کے اوپر نہیں کرتا, کوئی کسی قسم کی پرابلم نہیں, تو سب سے بہترین ہے وہ فجر کے بعد ہے. اور اگر آپ کو مجبوری ہوتی ہے اور آپ دیکھتی ہیں کہ مجھے کوئی اس بات سے نشانہ بنائے گا تو پھر آپ اپنی نماز اپنے کمرے میں پڑھیں. عشاء کے بعد بھی آپ یہ چیز کر سکتی ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز سے فائدہ ہوگا. اب ہے تیسری چیز, وہ ہے نیا چاند. جب اسلامی مہینے کا نیا چاند چڑھے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ نیا چاند باوضو جا کر دیکھنا ہے, ٹھیک ہے, اور اپنے ساتھ کو زیادہ جو بہتر ہے وہ سب سے بہترین ہے کہ آپ نماز جو ہے وہ لے کے جائیں, نماز والی کاپی. اگر وہ نہ ہو سکے تو پھر موبائل کے اندر آپ سورہ اخلاص, سورہ فاتحہ اور سورہ ناس, یہ 3 آیات آپ کے پاس ہونی چاہیے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ چاند کو دیکھنا ہے. چاند کو دیکھنے کے بعد 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھنی ہے, مگر پھر 3 دفعہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے, اور پھر 3 دفعہ سورہ ناس, اور پھر 3 دفعہ آپ نے سورہ درود ابراہیمی. اب یہاں پر ایک اہم چیز بتا دوں کہ آپ نے سورت پڑھنی کیسے ہے. تیزی میں نہیں پڑھنی. چاند کو دیکھا, درود ابراہیم پڑھا, پھر آپ نے جیسے ہی الحمد شریف شروع کی تو اوپر انگلی رکھ کر پڑھنی ہے, جیسے بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں. ایک ایک لفظ کو دیکھ کے آپ نے پڑھنا ہے. یعنی ہر مسلمان کو یہ 3 آیات زبانی یاد ہے, مگر پھر بھی آپ نے اوپر انگلی رکھ کر پڑھنا ہے, کیونکہ اس کے لیے قرآن مجید کو دیکھنا, قرآن مجید کو پڑھنا اور سمجھنا اس چیز کے لیے بہت ضروری ہے. تو زبانی پڑھنے سے کوئی اثر نہیں ہوگا, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو آپ نے جب یہ عمل کر لینا ہے, اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے. دعا کے اندر آپ نے کیا کہنا ہے, درود ابراہیمی پہلے پڑھا جائے گا, سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی. اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ یہ نیا چاند اور یہ مہینہ میرے لیے باعث برکت بنا دیں. اگر کوئی عورت ہے تو وہ پھر پڑھے گی یا اللہ یہ مہینہ میرے اور میرے گھر والوں کے لیے. مرد بھی یہی پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے. اس کے بعد باعث برکت بنا دیں, اس مہینے کو میرے گھر میں خوشیوں والا مہینہ بنا دیں, ٹھیک ہے. میرے لیے دولت کی بارش کر دیں. یہ لفظ لازمی کہیے گا کہ میرے لیے, کیونکہ اللہ کی ذات سے اگر دولت نہیں مانگے تو کس سے مانگیں گے. میرے لیے دنیاوی دولت کی بارش کر دیں, میرے گھر میں خوشیاں بے شمار آئیں. دل کھول کے مانگنی ہے, سیدھی سیدھی بات, صرف اپنی ذات کے لیے. یاد رہیے گا یہ دعا صرف آپ نے اپنی ذات کے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے کر سکتے ہیں, لوگوں کے لیے نہیں کرنی کہ فلاں کے لیے یہ فلاں کے, صرف اپنی ذات کے لیے آپ نے یہ دعا کرنی. اور پھر درود ابراہیمی پڑھ کے اوپر ہاتھ پھیر کے آپ نیچے آئیں گے. یہ 3 چیزیں آپ کریں اس مہینے میں, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مہینہ اور اگلا مہینہ آپ کے لیے ایسا ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے, کہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اب مجھے اجازت دیجیے, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ آپ سب کا حامی اور ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.